أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. گزشتہ درس میں ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ وضو کرنا کن کن اوقات میں واجب ہے اور کن کن اوقات میں مستحب ہے، یعنی وہ کون سے اوقات یا کون سے کام ہیں کہ جن سے پہلے وضو واجب ہے. تو ان میں سے ایک تھا نماز کے لیے، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، سروں کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو ٹخنوں تک. یعنی مختصر جو قرآن کریم میں آیا، پھر اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل سے بتایا، اسی تفصیلی طریقے سے وضو کرنا نماز کے لیے واجب ہے، فرض ہے، شرط ہے. اگر طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. اور دوسرا موقع جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے وہ ہے طواف بیت اللہ. آپ صفا مروہ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. افضل تو یہ ہے کہ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، سارا باوضو ہو، لیکن بغیر وضو کے صفا مروہ کر سکتے ہیں. مزدلفہ، منا، عرفات، وہاں کا سارا قیام بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. نمازوں کے وقت وضو کریں، بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے وضو سے رہیں، لیکن طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طواف بھی دراصل نماز ہے، الا یہ کہ اللہ نے اس میں گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی جائز کام، جائز بات اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل فیہ الکلام. یعنی طواف بیت اللہ بھی نماز ہی ہے، لیکن اس میں اللہ نے بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن میں وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں، تقریباً 9 کام جن میں وضو کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. پہلا یہ کہ اللہ کا ذکر کریں، باوضو ہوں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. ویسے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آپ یہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں. سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سویا کرتے تھے، اور ایک دعا ہے جو دعا آپ عموماً مانگا کرتے تھے سونے کے اذکار کے علاوہ. تیسرا موقع یہ ہے کہ جب جنابت والا آدمی، میاں بیوی نے ہم بستر کی جمع کیا یا کسی کو احتلام ہو گیا،
اس کے بعد ابھی فجر میں وقت ہے، غسل کا اب یہ ارادہ پروگرام نہیں ہے، لیکن کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو وہ وضو کر لے۔ یہ بھی وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاتھ دھو کے کھانا پینا کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسی رات میں، تو بھی دوسرے جمع سے پہلے وضو کر لے، یہ بھی مستحب ہے۔ ایسے ہی جو عام غسل کیا جاتا ہے جنابت کا، یا ویسے ہی عادت کا غسل ایک ہوتا ہے، عادت کا اور عبادت کا، یہ دو غسل کی شکلیں بنتی ہیں۔ غسل عادت یہ ہے کہ آدمی کپڑے نکالے، شاور کے نیچے جائے، نہائے دھوئے، بعد نکل آیا، یہ ڈیلی لوگ عموماً جو کرتے ہیں غسل، یہ ہے غسل عادت۔ دوسرا ہے غسل جنابت، یعنی فرض ہو گیا غسل اور اس نے وہ غسل کرنا ہے۔ تیسرا غسل ہے غسل عبادت۔ غسل عادت کو آپ غسل عبادت بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس غسل کو بھی سنت کے مطابق ادا کریں۔ ڈیلی نہانا ہے، نہانا تو نہانا ہی ہے، 10 منٹ یا 15 منٹ لگتے ہیں وہ وہی لگیں گے، لیکن دل سے نیت کرے کہ میں سنت کے مطابق غسل کروں گا، آپ کا یہ غسل بھی عبادت بن جائے گا۔ غسل وہی ہے، صرف نیت یہ ہوئی کہ میں سنت کے مطابق غسل کروں گا، پہلے استنجا کریں، پھر وضو کریں اور اس کے بعد غسل کریں، آپ کا یہ غسل عبادت ہے، بإذن اللہ اجر و ثواب والی چیز ہے۔ تو یہاں بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز روٹی ہے، سالن ہے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں ہیں، اگر کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتا ہے، یہاں حریش بھی ہے، یہاں سوپ ہے، فلاں چیز ہے، مکرونہ ہے، جتنے بھی کھانے آگ پر تیار ہوتے ہیں، کھانا اگر آگ والا ہے تو اس کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، واجب نہیں۔ کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث بھی صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور اٹھے، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بکری بغیر آگ تھے تو پکتی نہیں، کچھ بھی ہوگا اس کے لیے آگ چاہیے۔ آج کل تو میرا خیال ہے آگ کے بغیر پک جاتی ہے نا، آج کل موجودہ حالات میں بکری آگ کے بغیر پک جاتی ہے، اوون میں ڈالیں، آپ کو نہ چولہے کی ضرورت پڑی نہ فلاں کی ضرورت پڑی، بکری تیار ہے، لیکن وہ بھی بالآخر آگ ہی ہے۔ آپ کے پاس اوون ہے، اس میں آگ نظر ہی نہیں آتی، یہ بڑی اوون میں تو آ جاتی ہے مائکرو ویو میں آپ آگ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ چیزیں گرم کر رہی ہے، چیزوں کو ابال دیتی ہے، تو آخر اس میں جو بھی چیز ہے وہ کوئی چیز ہے اور وہ آگ ہی ہے۔ ایسی چیز کو کھانے کے بعد اگر وضو کر لیں تو مستحب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا، اٹھے اور نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی سنت میں شامل ہوگا۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ آپ کا وضو ہے لیکن نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، یہ مستحبات میں آئے گا، واجبات میں نہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہ ہوتی تو ہر نماز کے ساتھ وضو واجب ہو جاتا، جبکہ یہ بات باقاعدہ کتب حدیث میں ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں یہ عمل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیک کر رہے ہیں، ان کی نظر میں ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ
آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کیا، کہ آپ تو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھی پوچھے گا اور یہ مسئلہ سارے لوگوں تک جائے گا، اور لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ اگر وضو ہے تو نماز دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری پڑھ سکتے ہیں، چوتھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو یہ مستحب ہے اور افضل ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ ہم چلتے پھرتے اب ڈیوٹی پہ ہیں، وضو کی ضرورت تو کوئی نہیں، کیونکہ ہم نہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نہ کوئی تلاوت کا ارادہ ہے، لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے اور آدمی اپنے وضو کو دہرا لے، وضو رینیو کر لے، تو یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے کہ جب وضو ٹوٹے وضو کر لو۔ اور اس کے افضل ہونے کا آپ اندازہ کریں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کرتے، اور کبھی کبھی آپ یہ پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ آپ باقاعدہ خواب کے بارے میں بڑا اسپیشل انٹرسٹ لیا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کبھی اپنا کوئی خواب بیان کرتے، کبھی کسی کا پوچھ کر اس کی تعویل بیان کرتے، تعبیر کرتے، اور کبھی کوئی بات ایسی ہوتی جو ضروری ہے کرتے۔ ایک دن آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام انی سمیت دفع نعلیک، اور ایک روایت میں ہے انی سمیت خشخشتک امامی فی الجنہ، اور خشخشتک امامی، میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے بلال جو تم کرتے ہو کہ تم مجھ سے آگے ہو جنت میں۔ حالانکہ مشہور یہ ہے، صحیح بھی یہی ہے، صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ جنت کے دروازے، پہلی مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا، داروغہ دروازے کا دربان کہے گا کہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولے گا اور کہے گا کہ مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ میں یہ دروازہ سب سے پہلے صرف آپ کے لیے کھولوں گا۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس حدیث میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، کو آپ فرما رہے ہیں کہ بے ما سبقتنی، اے بلال تم مجھ سے آگے کیسے چلے گئے؟ وہ کون سا عمل تم کرتے ہو کہ تم جنت میں مجھ سے بھی آگے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں کوئی ایسا اتنا لمبا چوڑا عمل تو نہیں کرتا، الا یہ کہ ما اذنت قط الا صلیت، ایک یہ کہ میں نے جب بھی اذان کہی ہے میں اس کے بعد نماز نفل، فرض تو ظاہر ہے کہ سارے ہی پڑھتے ہیں نا، نفل میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہوں۔ جب بھی اذان دیتا ہوں، اذان کے بعد یعنی 2 رکعتیں سمجھ لیں، کم از کم میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ولا اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، اور جب بھی کبھی مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، حدث کا معنی ہوتا ہے بول و براز، ہوا، کسی بھی طریقے سے وضو ٹوٹ جائے، حادث ہو گیا، آدمی حدث ہو گیا۔ حادث کا معنی ایک تو عام یہاں چلتا ہے نا ایکسیڈنٹ، یہاں ایکسیڈنٹ کو بھی حادث کہتے ہیں، اور اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے بھی حادث کہا گیا، وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی نا، آدمی کی حالت بدل گئی، پہلے باوضو طاہر تھا اب بے وضو ہو گیا، حادث ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اذان دیتا ہوں نماز ضرور پڑھتا ہوں، نفل سنت، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، یعنی بے وضو نہیں میں رہتا۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اذان کہے، اب ہم ہر آدمی اذان تو نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ اذان کے لیے تو ایک آدمی مقرر ہو گیا، لیکن یہ دوسرا کام ہر آدمی
جہاں بھی کوئی ہے کر سکتا ہے کہ جب وضو ٹوٹے وضو کر لو۔ ہم نماز کے لیے صرف وضو سمجھتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے ہے، نماز پڑھی گئی، وضو ٹوٹا، اب اگلی آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی، اور بشارت بھی کیسے کہ فرمایا تم کیا کرتے ہو کہ تم جنت میں میرے آگے چل رہے تھے۔ اور بعض حدیث میں خاص طور پر جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں عسقلانی، انہوں نے بخاری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فجر کے بعد نماز کے بعد جو فوراً پوچھا، یہ معراج کے بعد نہیں پوچھا، معراج سے واپس آ کے پوچھتے تو وہ حقیقی واقعہ تھا، فجر کے بعد پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو آپ نے خواب دیکھا، نماز پڑھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ خواب بھی انبیاء کرام کا خواب بھی شریعت ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ انبیاء کو ہماری طرح کے خواب تو نہیں آتے، ہمارے خواب کا تو عالم ہے کہ کہیں دیکھا بڑے مزے سے بڑے باغ باغیچے میں گھوم رہے ہیں، دوسرا آدمی خواب دیکھ رہا ہے کتا پیچھے لگا ہوا ہے اور کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، یہ آگے دوڑ رہا ہے، سویا ہوا بھی تھکا ہوا اٹھتا ہے، کوئی کتا کھا جانے لگا تھا۔ ہمارے خواب ملے جلے، انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے اور صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے اور میرے آگے ہے۔ بے ما سبقتنی، تم مجھ سے سبقت کیسے لے گئے، جنت میں پہلے کیسے چلے گئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور یہ عظمت آپ اندازہ کریں کہ کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میرے آگے کیسے پہنچ گئے؟ اور جب ایک روایت کی روح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے قدموں کی چلنے کی آہٹ جو ہوتی ہے پاؤں کی آہٹ سنی، جنت میں آہٹ سنی، تو پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کوئی میرے آگے کچھ چل رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ کے غلام بلال زمین پر چل رہے ہیں اور اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے۔ اب یہ اتنا عظیم مقام حاصل کرنے کے پیچھے جو انہوں نے عمل بتایا وہ کیا تھا؟ اذان دیتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، یعنی بے وضو نہیں رہتا۔ تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی بے وضو ہو فوری طور پر وہ وضو کرے، اور با وضو رہے، اسی حالت میں اگر کوئی رہتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی با وضو ہوگا عام حالت میں، اب چھوٹی موٹی گالی گلوچ یہ تو معمولی سمجھتے ہیں نا، لوگ تو ہنستے کھیلتے ماں بہن کی گالیاں دیے چلے جاتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی گالیاں کچھ ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں ماحول میں ایسا سالے، کسی کو بھی ایسے سالے، تو جب آدمی باوضو ہوگا تو اسے پہلے نمبر پہ یہ خیال ہوگا کہ میں باوضو ہوں، اب میں کسے سالہ کہوں کسے نہ کہوں، کسے میں تھوڑا برا لفظ استعمال کروں کسے نہ کروں، کس پہ غصہ جھاڑوں کس پہ نہ، ہے نا، آدمی تھوڑا سا احتیاط کر، فائدے ہی فائدے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے وضو کر کے اور وضو سے رہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ حدیث بات کی دلیل موجود ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی میت کو کندھا دے، مستحب غسل جو ہیں ان میں سے 8واں مستحب غسل یہ ہے کہ جو آدمی میت کو کندھا دے وہ غسل کرے۔ اب میت کو کندھا دینے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، خاص طور پر صرف کندھا ہی نہ دے بلکہ میت کو غسل بھی دے، بس میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، کندھا دیا، قبرستان پر چھوڑ کر آیا، تو کہا گیا کہ وہ آدمی بھی غسل کر لے تو اچھا ہے، لیکن واجب نہیں۔ واجب نہ ہونے کے 2 دلائل موجود ہیں، البتہ پہلے یہ کہ وہ غسل کرے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں من غسل میتن فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، میت کو غسل دے
تو وہ خود بھی غسل کرے، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، اور جو میت کو اٹھائے یعنی کندھا دے وہ وضو کرے۔ اب یہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھ لی، نماز جنازہ پڑھ لی اور کندھا دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں مسجد عموماً یہاں ہوتا ہے، حرم شریف میں موقع مل گیا کسی کو، نماز پڑھ لی اور میت کو لے کے جانے لگے ہیں، کندھا دے دیا۔ اور یہاں تو جو بڑی مسجدیں ہیں جیسے ہماری کنگ فہد مسجد ہے، ہر جمعے اور ہر عصر کے بعد باقی کئی نمازوں میں مستقل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ نہ ہو، نہیں تو جنازہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرا، جنازہ پڑھا، چارپائی یا جو بھی وہ اسٹریچر ہے لے کے جانے لگے، آپ نے کندھا دیا، ثواب کمایا۔ قبرستان تک گئے، بہت ہی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی اسے 1 قرات، اور جو جنازہ پڑھ کے دفن بھی کرے اسے 2 قرات۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ 1 قرات ہے، احد پہاڑ جتنا ثواب ہوگا جنازہ پڑھنے پر، اور 2 مرتبہ احد پہاڑ جتنا ثواب ہوگا دفن کرنے پر، یعنی جنازہ بھی پڑھے اور دفن بھی کرے تو 2 قرات ثواب ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ قبرستان تک نہیں جا سکتا، اس نے جنازہ پڑھا اور تھوڑا آگے جہاں ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے وہاں تک کندھا دیا، اللہ رب العزت ثواب عطا کرے گا۔ اگر یہ چاہے تو وضو کر سکے، یعنی مستحب ہے، کندھا دیا ہے وضو کر لے، اور اگر وضو نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، واپس مسجد میں آیا، جمعہ کی باقی سنتے ہیں وہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کا وضو قائم ہے۔ وضو غسل دینے والے پر غسل اور کندھا دینے والے پر وضو، ان کے واجب نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے دوسری 2 احادیث سے، اور وہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ بظاہر صحابہ کرام کے آثار ہیں، یعنی بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نہیں ہیں، لیکن وہ آثار بھی ایسے ہیں کہ وہ عام نہیں۔ صحابی ایک ایسا کام کرے جس کا اسے شریعت کے سوا یا جبرائیل امین حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پتہ دیں، صحابی کرے، تو ایسے عمل کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث موصول مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ چونکہ دل سے بات نہیں کہی جا سکتی، یہ عمل یقیناً وحی کے نتیجہ میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، اس بات کو، اس حدیث کو کہتے ہیں مرفوع۔ یہ ہیں تو کہنے کو آثار صحابہ، لیکن یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ ان دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے والے کا، میت کو غسل دینے والے کا خود غسل کرنا اور میت کو کندھا دینے والے کا وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور وہ 2 آثار کون سے ہیں؟ پہلا اثر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے اور انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی یہ اثر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ، جب تم میت کو غسل دو تو تم پہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، فَإِنَّ مَيَّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، کیونکہ تمہاری میت کوئی نجس چیز تو نہیں ہے، یعنی میت انسان ہے، انسان نجس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان زندہ ہو، انسان مردہ ہو، انسان طہارت سے ہو، انسان چاہے جنابت سے کیوں نہ ہو، نجس نہیں ہوتا۔ اس کو جو وضو کرنے کا یا قرآن کو ہاتھ نہ لگانے کا حکم ہے تو وہ محض ایک معنوی حکم ہے، حسی نہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ پلید ہو گیا، نہیں، اس کا ہاتھ بظاہر ہاتھ لگائیں، صاف ہے، پاک ہے۔ آپ دیکھیں جنابت والی عورت، وہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ بھی جنابت کے حکم میں ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، لیکن وہ گھر میں کھانا پکاتی ہے، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی۔ اگر اس کی وہ نجاست حسی ہوتی تو یہ سارے کام بھی منع ہو جاتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ،
تم اگر میت کو غسل دو تو تمہارے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَيَّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، تمہاری میت نجس نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان المؤمن لا ینجس، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ وقتی طور پر احتلام، جماع و ہم بستری، حیض، نفاس، ان حالتوں کی وجہ سے وقتی طور پر ظاہر میں نہیں، باطن میں اس کو یہ کہا گیا کہ یہ اس پر غسل واجب ہے، یہ طاہر نہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، عورتیں کھانا پکاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، جبکہ وہ جنابت سے ہوتی ہیں حیض یا نفاس کے غسل پر۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَحَسْبُكُمْ أَن تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم ہاتھ دھو لو۔ میت کو آپ نے غسل دیا ہے تو غسل دینے کے بعد آپ الگ سے دوسرے واش بیسن سے کسی جگہ ہاتھ دھو لو، اتنا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم باقاعدہ اپنا غسل کرو، اگر کر لو اچھا ہے، کر لو اچھا ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا اثر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کننا نغسل المیت، وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کننا نغسل المیت، ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، فمنا من یغتسل، ہم میں سے بعض لوگ غسل کر لیتے تھے، ومنا من لا یغتسل، اور ہم میں سے وہ بھی ہوتے تھے غسل نہیں کرتے تھے۔ معنی یہ کہ اگر کسی کا جی چاہتا ہے، کوئی چھینٹا آ گیا ہوگا، بعض لوگوں کا طبیعت بہت نفاست پسند لوگ ہیں، بعض ان کو ذرا کوئی ادھر ادھر کا چھینٹا بھی آ گیا نا، تو جیسے ہماری ایک اچھوت ہے نا، ہندوؤں میں ایک پارٹی اچھوت کی ہے، اس کو وہ کیا ہے، کھتری یا بہمن، رحمن یا بہمن، وہ کسی کو ہاتھ بھی لگ جائے تو اپنا ہاتھ دھوتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں میں طبیعت ایسی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ بھی قدم قدم پہ ہاتھ دھونا اور یہ وہ کرنا ضروری۔ اگر کسی نے ایسا دیکھا کہ کوئی چھینٹا وینٹا پڑا ہوگا، میں غسل کرتا ہوں، کر لے، کوئی منع نہیں، بلکہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں۔ اس نے غسل دیا ہے، وہ کوئی کسی نجس چیز کو نہیں دھویا، اس نے ایک میت کو دھویا ہے، میت مسلمان کی تھی، وہ نجس نہیں ہے۔ لیکن اگر دھوتا ہے، دھوتا رہے، غسل کرتا ہے، غسل کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کبھی کوئی غسل کر لیتا، کبھی کوئی غسل نہ کرتا، یا کچھ لوگ غسل کر لیا کرتے تھے، کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا اور آپ نے کبھی کسی کو ٹوکا نہیں کہ تم نے غسل کیوں کیا، اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی معاملہ کھلا ہے، آپ کے سامنے ہے، کر لیں مستحب ہے، نہ کر لیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور مستحب غسل کے مواقع میں سے 9واں موقع ہے اگر کوئی قے کرے، غسل کے نہیں وضو کے، مستحب وضو کے 9ویں موقع پر جب کسی کو قے آ جائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قے آدمی کے پیٹ سے باہر نکلنے والا سارا وہ لاوا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قے سے کچھ چھوٹا موٹا منہ سے کچھ پانی وانی نکلا، خاص طور پر جو کیا کہیں کچھ پائزن پرابلم ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا قے آنا ضروری نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی سی قے کی، منہ سے پانی وغیرہ کچھ زہریلا مادہ نکل گیا، الحمدللہ جان چھوٹی، لیکن وہ مادہ ایسے نہیں نکلتا، قے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، کہ زور ہے لگا کے آئے گا، یا کھانا بھی باہر آ جاتا کبھی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارا تو خیر معاملہ عام ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم نے کھا کتنا لیا ہے، ہمارا وہ میٹر ہی نہیں کام کرتا، کھاتے وقت کتنا کھایا ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، بعد میں تکلیف ہو گئی تو پھر قے کی شکل میں وہ نکل رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی فطری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قے ہوئی، فطری چیز اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا زیادہ کھانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل مبارک بتایا ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اتنا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں کرتے تھے، آپ تو پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کہ
کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا سانس لینے کے لیے۔ وہاں تو ایسا معاملہ نہیں، لیکن پھر بھی کیا آئی، یعنی کوئی وجہ ہو سکتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے اور کھانا جائز اور معقول حد تک کھایا ہے، یعنی بے تحاشا بھی نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد کہیں کسی ایسے راستے سے گزر ہو گیا، کوئی ایسی چیز نظر پڑ گئی کہ آپ کے متلی ہونے لگی، یعنی جی خراب ہونے لگا اور قے آ گئی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، بدبو ایسی آ گئی کہ قے آ گئی، یا نظر کسی ایسی چیز پہ پڑ گئی کہ دل میں خرابی آ گئی، قے آ گئی، تو یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اگر کوئی قے کے بعد صرف وضو کر لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، قے کا تعلق تو منہ سے ہی ہے نا، کلی کر لے، اچھی طرح گلا والا صاف کر لیا، کوئی بات نہیں، کافی ہے۔ لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو وہ مستحب ہے، وضو کر لے تو مستحب ہے، کلی کر لے تو کافی ہے۔ معدان بن ابی طلحہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور آپ نے وضو کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، وضو کیا، تو یہ ایک بظاہر سنت ہو گیا نا عمل، لیکن واجب نہیں۔ کر لیں، آپ کی مرضی، نہ کریں، صرف کلی کر لیں، کافی ہے۔ کہتے ہیں فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں میں ثوبان سے ملا۔ ثوبان مولا عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ آزاد کردہ غلام ہے ثوبان۔ کہتے ہیں کہ میں ثوبان سے ملا دمشق کی مسجد میں، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، میں نے ان سے یہ بات کی۔ صحابہ کرام کبھی کسی معاملہ میں ایسا ہوتا نا کہ ذہن میں وہ پورا واقعہ نہیں بیٹھ رہا، صحیح ہے نہیں ہے، تو وہ آپس میں بات کرتے، تو اس کو گویا کہ کلیریفیکیشن کے لیے کہ کیا یہ بات ایسے ہے، کہتے ہیں میں نے بات کی دمشق شام کی مسجد میں، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہا صدقہ، یہ جو ابو درداء کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس کے بعد وضو کیا۔ کہتے ہیں صدقہ، اس نے سچ کہا، انا سببت لہ وضوءہ، میں نے اس وضو کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالا تھا۔ یعنی چشمدید گواہی ہو گئی نا کہ آپ نے قے کرنے کے بعد وضو کیا تھا اور اس وضو کا پانی میں نے آپ کے لیے ڈالا تھا۔ اور یہاں لفظ ہے وضوءہ، اور میں نے خیر یہاں شاید ایک دن بات ذکر کی تھی نا کہ وضو اور وضو، واو زواد حمزہ وہی ہیں، واو زواد واو حمزہ، میرا خیال ہے کہ اس درس میں بات ہوئی تھی جو یہاں فقہنے کا کورس ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف زیر زبر چینج کرنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ وضو ہے تو اس کا معنی ہے پانی، وضو کا پانی، واو پر زبر۔ وضو واو کے نیچے زیر ہے تو اس کا معنی ہے وضو کے پانی کا برتن، یعنی لوٹا، اور واو پر پیش ہے وضو تو اس کا معنی ہے وضو کرنا۔ اور ایک فارسی میں جملہ ہے، وہ یاد رہے تو پھر یہ تینوں کا معنی بھی بڑا اچھا یاد رہ جاتا ہے۔ وضو را در وضو کردن وضو است، یعنی پانی کو لوٹے میں ڈالنا اور پھر کرنا وضو ہے۔ وضو را در وضو کردن وضو است، تو یہاں لفظ موجود ہے، باقاعدہ انہوں نے اسپیشل زبر ڈالی ہے اس پر، صدقہ، سچ کہا ہے۔ اس صحابی ثوبان غلام بھی ہیں آزاد کردہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ کہا ہے، فَأَنَا سَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قے کے وضو کا پانی جو ہے وہ ڈالا تھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اب موسم بھی آ گیا ہے اور مسئلہ بھی موسم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے مسح، موزوں پر مسح کرنا۔ آج کل کے کام کی چیز ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ملتی ہے تو یہ کام کی بات ہو جائے گی کہ چلو سارے جسم کا وضو کر لیا، پاؤں مسح کر لیا، دھونے سے بچ گئے۔ سردی میں خاص طور پر، سفر میں بالعموم، اور عام حالت میں بھی
یہ مسح جائز ہے۔ مسح کے بارے میں ہمارے یہاں ایک مسح کے بارے میں کیا، ہمارے یہاں ہر بارے میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکالنے والے موجود، کچھ بھی ہے کہیں گے جی کیا ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، سفر ہے تو کیا ہوا، روزہ کیوں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں پورا کر لو۔ قصر نماز ہے، یہاں سے 1500 کلومیٹر مکہ ہے، وہاں روانہ ہوئے، راستے میں قصر کرنے لگے، کیا ضروری ہے، آرام دہ بس میں تھے، نکلے ہیں، پوری نماز پڑھیں گے۔ جمع کی بات آ گئی کہ ظہر اثر اور مغرب عشاء جمع کی جا سکتی ہیں، ظہر قصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں ہر معاملے میں کیا ضرورت والا مسئلہ آ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ مسح کی کیا ضرورت ہے۔ 5 وقت اپنے پاؤں کو دھوو، یا پھر کم از کم مغرب عشاء کا ظہر اثر کا ایک وضو رکھو، وہ بھی تو ایک تکلف ہو جائے گا نا، وضو کرنے کی حاجت ہو رہی ہے اور یہ لٹکا رہا ہے کہ اگلی نماز پڑھ کے ہی وضو توڑے گا یہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَيْن، جو آدمی بول براز یعنی پیشاب پخانہ کی حاجت ہے اور وہ روک رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کو نماز ہو نہ ہو قبول ہے، لیکن مسح کرنا قبول نہیں، جبکہ مسح کی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ نے خود مسح کیا۔ اور ایک ہے خفین، خف کا معنی ہے چمڑے کا موزہ، چمڑے کی ساکس جو کہہ لیں جرابیں ہیں، اور دوسری ہے ساکس عام کاٹن کی، نیلن کی یا وولن ہیں، تینوں طرح کی ہوتی ہیں۔ آج کل تو میرا ہے اور بھی کئی چیزیں نکل آئی، کاٹن کے علاوہ، وولن کے علاوہ، نائلون کے علاوہ کئی چیزوں کی جرابیں بن رہی ہیں۔ اگر جراب پھٹی ہوئی نہیں اور جراب اتنی پتلی نہیں ہے کہ وہ محض نام کی جراب ہے، اس کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نیا جوتا خریدنے جائیں نا تو آپ کو جوتا پہننے میں دقت ہو رہی ہے، فوری طور پر آپ کو ایک جراب نکال کے دیں گے، یہ جراب پہنو، اور جراب نکال کے جوتے میں پاؤں ڈالیں، آرام سے کھسک کے پاؤں اندر چلا جائے گا۔ اب وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پاؤں بھی نظر آ رہا ہے برابر اس میں، وہ صرف پلاسٹک کا باریک سا دھاگا ایک ہے جس سے پاؤں نرم ہو جاتا ہے، جوتے کے اندر چلا جاتا ہے آرام سے۔ اگر ایسی جراب ہے تو وہ نہیں۔ اگر جراب واقعی جراب ہے، اس کا ایک کام ہے، پاؤں کو تھوڑا گرم رکھتی ہے اور تھوڑی موٹی ہے اور اس میں کوئی اتنا بڑا سوراخ نہیں ہے، تو اس جراب پر مسح کرنے کی بھی باقاعدہ اجازت ہے، اور حدیث میں یہ اجازت موجود ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں چونکہ علماء احناف کی اکثریت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی زمانے میں ایک فتویٰ صادر ہوا کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، اس وقت تک انہیں وہ حدیث نہیں پہنچی جرابوں والی، موزے پر مسح ہے، جرابوں پر نہیں۔ اب یہ معاملہ، یہ فتویٰ عام ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث مل گئی، مسح جوربین کی حدیث مل گئی کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ لیکن جو فتویٰ ساری دنیا میں پہلے نشر ہو چکا تھا، اس جگہ وہ پہنچا کہیں نہیں پہنچا، لیکن ان کے علماء میں سے جو منصف مزاج، معتدل مزاج علماء ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ نقل کیا۔ اور کوئی ہو نہ ہو، المیزان للشعرانی، امام شعرانی حنفی ہیں، المیزان الکبریٰ ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے حدیث مل جانے کے نتیجہ میں اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ اور رجوع الی الحق فضیلہ، حق کی طرف رجوع کرنا فضیلت والی بات ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی میں رجوع کروں، آپ سے غلطی ہوئی آپ رجوع کریں۔ کہیں کوئی فتویٰ غلط نکل گیا، پتہ چلا کہ میری بات غلط ہے، اگلے درس میں آپ ذکر کریں گے کہ غلط بات ہو گئی تھی، صحیح یہ ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب نہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے سامنے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ
خاص طور پر آج کل موجودہ دور کے علم حدیث کے ماہر ترین شخص ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان نے کہا کہ اس نیلی آسمان کی چھت کے نیچے اس شخص سے بڑا عالم حدیث کوئی نہیں، یعنی اس آسمان کے نیچے دنیا میں علامہ البانی سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود عظیم عالم، مفتی اور فقیہ سارا کچھ، اس کے باوجود وہ علامہ ابن باز کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس انداز میں تعریف کر رہے ہیں۔ اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا، علم حدیث کی خدمت کی انتہا کر دی ان کی تفصیل میں جانا معاملہ لمبا ہے۔ 2 شیخ شیبانی ہیں کویت میں، انہوں نے ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کی حیات پر کتاب لکھی، 2 جلدیں موجود ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ، ان میں ان کی کتابوں کا ذکر کیا، تفصیلات بیان کی۔ آج کے دور میں صحیح اور ضعیف، یہ کام صحیح اور ضعیف کی تقسیم علامہ البانی سے بڑھ کر شاید کسی نے نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سنیں گے خطبہ حرمین شریفین کا ہو، حرم مکہ ہو، حرم مدنی ہو، دنیا بھر کی بڑی بڑی مساجد کیوں نہ ہو، منبر پہ کھڑے عالم کہتے ہیں صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ اس شخص نے بہت محنت کر کے دنیا میں حدیث کی خدمت خاص طور پر کی، اور خدمت میں حدیث صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کو الگ الگ کر دیا۔ علامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حدیث پہنچ گئی، اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ مسح علی الخفین اور مسح علی الجوربین دونوں جائز ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اتنا لمبا چوڑا کام کیا، کہیں ان سے کوتاہی ہوئی، ظاہر ہے کہ ایک آدمی اتنا کام کرتا ہے تو کوتاہی ہو سکتی ہے نا، کہیں کسی کی بات لے لی اور کہہ دیا صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا کہ صحیح نہیں تھی، اور تحقیقات ہوئی، وہ چیز ضعیف نکل آئی۔ علامہ البانی نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ میں اپنی فلاں کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن مجھے اور کچھ ہے اس کی تائید والی حدیثیں ملیں، یہ صحیح ہے، رجوع ہو گیا نا۔ کہیں کہا کہ میں اپنی صحیح کہہ چکا ہوں اپنی کسی کتاب میں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، رجوع کر لیا۔ ایک عالم ہیں سعودیہ کے، مشہور بن حسن سلمان، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تراجعات الشیخ الالبانی، علامہ البانی کے رجوع، یعنی کس کس حدیث میں کس کس بات میں انہوں نے رجوع کیا، 2 جلدیں اس کی باقاعدہ شائع ہوئی ہیں۔ اب 2 جلدوں میں رجوع کیا، اس کے باوجود علامہ البانی کا مقام میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ ابن باز جیسے آدمی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا محدث۔ رجوع کرنے سے کوئی کسی پہ عیب نہیں لگتا، رجوع فضیلت ہے، رجوع میں عظمت ہے، رجوع میں یہ ہے کہ بھئی ہم سے وہ کوتاہی ہوئی تھی، اب انسان ہیں، ہم نے اپنی بات کو صحیح کر لیا، آپ لوگ بھی اپنی بات کو صحیح کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسح علی الجوربین پر رجوع کر لیا، لیکن ہمارے مولوی آج ماننے کو تیار نہیں۔ امام صاحب نے رجوع کر لیا، مولوی نہیں مانتے، جبکہ انہی کے ایک بڑے امام، بڑے عالم امام شعرانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا المیزان الکبریٰ میں کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امام کے رجوع کو قبول کریں یا نہیں؟ ہم نے جو ایک مرتبہ سن لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر جس کی بات سن کے لگائی تھی، اس لکیر کو توڑو، نئی لکیر لگاؤ کہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ عادت نہیں ہے، بس جہاں جڑ گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری کنڈی جہاں پھنستی ہے نا، وہ ایسی پھنستی ہے کہ وہ کھلتی نہیں۔ کبھی کبھی تو کنڈی زنگ والی ہو جاتی ہے، وہ کھولنا بھی چاہیں تو اس کو WD-40 ہوتی ہے جو زنگ اتارتی ہے، WD-40 بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، ایسی کنڈی خراب ہوتی ہے۔ دین کے معاملہ میں ایسی کنڈی نہیں ہونی چاہیے، جہاں صحیح بات آ جائے اسے قبول کر لیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر مسح علی الخفین اور مسح علی الجوربین کا مسئلہ کہ جائز ہے۔ اب آپ حدیثیں دیکھ لیں۔ حمام بن حارث کہتے ہیں رأیت جریر ابن عبداللہ،
میں نے جریر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھا، بالا ثم توضأ ومسح علی خفیہ، انہوں نے پیشاب کیا، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور اپنے پاؤں پر مسح کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا، یعنی پاؤں نہیں دھوئے۔ ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ فسئل، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے جو مسح کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے علم میں مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، جن کے علم میں مسئلہ نہیں تھا انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ چمڑے کے اوپر مسح کر لیا ہے۔ فقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ذلک، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ اوپر سے مسح کر لیا۔ قال ابراہیم کہتے ہیں راوی حدیث، فکان یعجبہم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان کو یہ بات بڑی پسند تھی، لأن جریر کان من آخر من اسلم، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جو آخر وقت میں اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں، اور اس وقت تک سورۃ المائدہ نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت 6 شروع میں نے ذکر کیا نا، جس میں وضو کا ذکر ہے، وہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ احکام سارے طے ہو چکے تھے، اور مسح کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان کی حدیث کو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد پسند کر رہے ہیں کہ یہ بہت آخر میں مسلمان ہوئے، اس وقت یہ آیت صورت نازل ہو چکی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس میں بھول چوک کا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ امام ابن المنذر ہیں، بڑے امام ہیں اور بڑے فقیہ ہیں، اور ان کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جن میں ان مسائل کو جمع کیا جن پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہی الاجماع، یعنی وہ مسئلہ جس پہ کم از کم چاروں امام اکٹھے ہیں۔ امت کا اجماع سے مراد یہی لے لیں آپ کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین چاروں متفق ہیں، وہ مسئلے ہیں الاجماع کے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الاشراف، اس میں بھی انہوں نے یہی چیزیں کی، اور ایک تیسری کتاب ہے، یعنی اس موضوع پر ان کی کافی تفصیلات موجود ہیں۔ امام ابن المنذر کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جائز ہے، موضوع پر مسح کرنے میں اختلاف کسی کا نہیں، یہ جائز ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، صحابہ میں سے اگر کسی سے یہ ثابت ہے کہ مسح نہیں کرنا، اسی سے دوسری حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ مسح کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اختلاف ختم ہو گیا، یعنی یس اور نو دونوں چیزیں ثابت ہوں تو سلسلہ ختم ہو گیا، گویا کہ مسح کے سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے صحابہ کرام کے مابین۔ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، التمہید کے نام کی ان کی ایک کتاب ہے موطا کی شرح، موطا امام مالک کی شرح تمہید 22 جلدوں میں، 22 موٹی جلدوں میں، جبکہ موطا چھوٹی سی کتاب ہے۔ اللہ نے اتنا علم اہل علم کو دیا ہوا ہے کہ ایک موطا کی شرح اتنی لمبی چوڑی کی ہے۔ وہی امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مجھے تابعین میں سے، صحابہ میں سے تو نہیں، تابعین میں سے بھی کسی سے اس مسح کا انکار نہیں ملتا، یعنی سب لوگ مسح کو مانتے ہیں، اور نہ ہی آج تک کسی مسلمانوں کے فقہاء میں سے کسی کا کوئی اختلاف ملتا ہے، صرف ایک جابر عن مالک، ایک کوئی کسی کا اختلاف ہے، جبکہ کہتے ہیں الروایات الصحاح عنہ بخلاف ہی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس مسح کے خلاف تھے، جبکہ ان سے کئی روایتیں صحیح سند سے ثابت ہیں کہ وہ بھی اس مسح کو مانتے تھے۔ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی۔ میں ابھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وَهِيَ مُنْكَرَ يَدْفَعُهَا، یعنی جو ایک منکر روایت ہے اس کو رد کرنے کے لیے انہی سے صحیح روایات بھی ثابت ہیں، اور انہی کی کتاب ہے ایک الاستذکار، اس میں ہے کہ قائلین بالمسح علی الخفین ہم الجم الغفیر، مسح علی الخفین پر
قائل جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ والعدد الکثیر الذین لا یجوز علیہم الغلط، اتنی تعداد ہے کہ ان کا کسی غلط کام پہ اکٹھے ہو جانا ممکن ہی نہیں، یعنی کوئی تھوڑے لوگ غلط کام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ سارے لوگ غلط کام پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَهُمْ جمہور الصحابہ والتابعین وَهُمْ فقہاء المسلمین، صحابہ کی اکثریت، تابعین کی اکثریت، یہ فقہاء المسلمین وہ سارے کے سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ آگے تھوڑا سا یہ ہے کہ مسح کرنے کی شرط کیا ہے، اور ایک سوال جو بھائی صاحب پوچھنے والے تھے ان کا بھی آگے آ رہا ہے، وہ ساری حدیث پڑھیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ان کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سوال ہے ڈیوریشن کا کہ ایک مسح کی ڈیوریشن کیا ہے، تفصیل سے انشاءاللہ اگلے مرتبہ ذکر کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوریشن مقرر کی ہے، یعنی دورانیہ کتنا ہے مسح کا، وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جب بھی وہ چاہے مسح کرے، اس کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ مقامی آدمی جو اپنے گھر میں ہے یا قریب قریب رہتا ہے، دمام سے زہران چلا گیا، دمام سے جبیل چلا گیا، دمام سے یہاں خبر آ گیا، اب کیک آ گیا، جبیل والا دور چلا گیا، یہ شہر کے اندر جہاں تک نماز قصر نہیں کی جا سکتی اس جگہ پہ رہے تو 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے، یعنی کم از کم 5 نمازیں ہو گئی، نفلی نمازوں کو چھوڑ کر 5 نمازیں۔ اور اگر مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اسے 72 گھنٹے، 24 24 24، 3 دن اور 3 راتیں، ان میں 15 نمازیں آئیں گی، 15 نمازوں کے لیے اپنے پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور یہ حدیث باقاعدہ، یہ بات باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے، اس حدیث کا صرف یہ الفاظ جو ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شریح بن ہانی تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسح علی الخفین کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسح کو کتنی دیر تک کرتے تھے، یعنی کتنا موقع، کتنا وقت اس جرابوں کو یا موزوں کو پہنے رکھنا ہے اور ان پر مسح کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں علیک بابن ابی طالب فصل ہو، تم علی بن ابی طالب کے پاس جا کے یہ سوال کرو، کیونکہ سفر میں وہ ساتھ ہوتے تھے، میں گھر میں ہوں، وہ سفر میں ہیں، ان سے بات پوچھو گے تو ان کو گھر کا بھی پتہ ہے، چونکہ وہ آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے امزاد چچا زاد بھائی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، سفر والے بھی۔ کہا کہ میری بجائے اب دیکھو لوگوں کا دل کتنا کھلا ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سوال کیا اور میں اس کو دوسرے کے پاس کیوں بھیجوں گا، میں الٹا سیدھا کر کے خود ہی جواب دوں، نہیں، کہا علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے اس سلسلے میں پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے اکثر، ان سے پوچھو۔ کہتے ہیں میں گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کی، ویوما ولیلہ للمقیم، اور جو مقیم ہے اپنے گھر میں ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کا مقام یہ ہے کہ ان میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں، ہر با سند حدیث اس میں صحیح۔ تو صحیح مسلم کے مطابق 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، یہ ہے ڈیوریشن مسح کی۔ اور مسح کی بعض شکلیں بھی ہیں، اور مسح کن چیزوں سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال بھی کسی کے جہاں ہو تو میت کو غسل جنابت ہی دیں گے، کیونکہ وہ میت جو ہے اس کو اس وقت مسنون غسل چاہیے، مکمل۔ غسل عادت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیلا کیا
اور نکال دیا. باتھ روم میں ہم جائیں مثلا عادت کے الحمدللہ عادت ڈالنی چاہیے. میں نے الحمدللہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ میں غسل عادت کرتا ہی نہیں. جب غسل کرنا سنت کے مطابق کرنا, تو یہ عادت سب کو رکھنی چاہیے. وہی ٹائم لگتا ہے, کوئی مطلب اتنا یہ نہیں ہے کہ سنت کریں گے تو 6 گھنٹے لگیں گے اور غسل عادت کریں گے تو 2 منٹ میں. وہ تو ٹائم وہی لگنا ہے. لہذا نیت کر کے سنت کے مطابق استنجا کریں, وضو کریں اور غسل کریں. اور میت کو اسی طریقہ سے استنجا, وضو اور غسل سنت کے مطابق دینا ہے. میت کو عادت میں نہ ڈالیں, کیونکہ عادتیں اس کی ختم ہو گئیں. اس کی موت کے ساتھ اس کی عادتیں ختم. اب اس کو سنت طریقے سے غسل دے کے اگلے دربار میں روانہ کریں. یورین کا چھیٹا اگر آپ کو معلوم ہے کہ یورین آپ کا ہے مثلا, یا کسی انسان کا ہے بڑے کا, تو اس کو دھونا ضروری ہے. اگر چھینٹا ہے بچے کا, اور بچہ بھی لڑکا ہے اور وہ بھی ابھی صرف ماں کے دودھ پر ہے, کھانا وغیرہ آج کل سیریلاک ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں, وہ نہیں, صرف ماں کا دودھ پیتا ہے, تو وہ 2 سال 1.5 سال جتنی دیر بھی پیتا رہے گا, اس کے چھینٹے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پانی کا ایسے چلو لیں اور ایسے چھینٹا مار دیں, وہ کافی ہو گیا. لڑکی ہے وہ چاہے 1 مہینے کی ہے اور چاہے صرف دودھ ہی پیتی ہے, اس کے پیشاب کو دھونا ہوگا. لڑکی کے پیشاب کو دھونا ہے. لڑکے کے پیشاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول الغلام یرشو علی بول الغلام ویغسل بول الجاریہ. لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا. اور بڑا ہے کوئی سی کے بڑے کا پیشاب لگ گیا, چھینٹا لگ گیا, اپنے پیشاب کا چھینٹا لگ گیا, تو اس کو دھونا ضروری ہوگا. آپ کا اختیار ہے. عموماً لوگ ظہر سے ظہر کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے, وضو کر لیا, جرابیں موزے چڑھا لیے, 24 گھنٹے اب نکلے, اگلے دن دوپہر کو پھر وضو کر لیا. دوپہر میں وضو کرنا, پاؤں دھونا آسان ہے. اب اگر آپ رات کو رکھتے ہیں, عشاء کو رکھتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کئی لوگ ہیں وہ ضروری ہے کہ رات کو جرابیں اتار کے سوں گے, ٹھیک ہے, فجر سے لے کے فجر تک عشاء کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد سوتے وقت آپ جرابیں نکالیں گے, تو فجر کے لیے آپ وضو کریں گے. اگلے سارے وقت میں 24 گھنٹے آپ مسح کریں گے. یہ آپ کا اختیار ہے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس نماز سے کس نماز تک ہے. یوم و لیلہ و ثلاثۃ ایام و لیالیہا, 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 راتیں, اس انداز سے آپ نے کرنی ہے. جب سے شروع کریں گے 24 گھنٹے. مسح جو ہے یہ اگلی مرتبہ یہ حدیث آ رہی ہے, تفصیل انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ. یہ حدیث ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق ہوتا ہمارے دماغ سے, ہماری عقل سے, کہ ہر چیز عقل میں آنی چاہیے, دین نہیں ایسا. دین اللہ کا دین ہے, ہمیں اپنانی چاہیے, عقل میں آئے یا نہ آئے, عمل کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو پھر پاؤں کے نیچے مسح کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جرابوں کا تو نیچے کا ایسا لگتا ہے زمین پر اچھی بری چیز پر لگے گا تو مسح نیچے ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ حالانکہ مسح اوپر کیا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کرنے کا حکم دیا. اب وہ مسح کی شکل کیا ہوگی, یہ پاؤں سمجھ لیں, میرا تو ہاتھ ہے لیکن اب پاؤں ٹیبل کے نیچے ہے, یہ پاؤں سمجھ لیں کہ آپ نے اب یہ گیلے ہاتھ والی گیلی انگلیاں جو ہیں وہ ایسے شروع کرنی ہیں اور ایسے اوپر لے آنی ہیں. یہاں ٹخنے ہیں جو ہڈی اٹھی ہوئی ہوتی ہے پاؤں کی, کم از کم یہاں تک آ جائے. اب یہ بھی نہیں کہ یہاں ایسے تھوڑا سا پونجا ماریں اٹھا دیں, نہیں, یعنی پورے پاؤں کے اوپر. لیکن کئی لوگوں کو دیکھا کہ پہلے یہ پاؤں کے اوپر ہاتھ مارا, پھر اس کے بعد وہ پاؤں اٹھا کے ایسا گھماتے ہیں, پاؤں کے چاروں طرف ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. وہ تو تم نے غسل کروا دیا, تم نے مسح کی بات نہیں چھوڑی, غسل ہی کروا دیا. جی عمران صاحب. نہیں, میں تو ابھی میرا تو چونکہ ایک ہاتھ پاؤں بن گیا اور دوسرا بنا,
آپ دائیں پاؤں کو دائیں ہاتھ سے اور بائیں کو بائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں، اور دونوں ہی سیدھے ہاتھ سے کر لیں گے کوئی حرج نہیں، دونوں الٹے سے کر لیں گے، یہ مسئلہ ایسا کوئی نہیں، لیکن ایک پاؤں پر ایک ہاتھ کی انگلیاں پھرنی چاہیے، ایک ہاتھ انگلیاں پھرنی چاہیے، وہ پاؤں کو غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فوت کے بعد ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، اگر صحیح اگر حدیث سے ہے نماز جنازہ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا ایسے نہیں پڑھی گئی تھی، لیکن آپ کی نماز جنازہ کے لیے 10 5 9 8 جتنے لوگ ممکن تھا آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور درود و سلام وغیرہ پڑھتے، زیارت کرتے اور نکلتے جاتے۔ یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال کون اٹھاتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو شیعہ صرف اٹھاتا نظر آئے گا، دوسرے نہیں اٹھاتے، اور ان کو اٹھانے کی تکلیف کیا ہے کہ بھئی آپ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ آپ تو بڑے اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس پارٹی میں نہیں ہیں، اس پارٹی والے کہیں گے ہاں نبی کی میت پڑی رہی، کوئی جنازے پہ نہیں گیا، یہ سارے لوگ اپنی حکومت اور خلافت بانٹنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ باقاعدہ اس طرح بد زبانی کے انداز سے وہ سوال کریں گے۔ اب میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ 3 خلفاء جن سے ان کو تکلیف ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے ان کو تکلیف ہے کہ وہ نہیں گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بچے نہیں تھے۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 23 سال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اسلام لانے کے وقت 10 سال کے تھے، یہ تو معروف ہے نا تاریخی واقعہ، اور 23 سال اسلام لانے، 33 برس، 33 برس کا کڑیل جوان، اور پھر اسد اللہ کا شیر، انہیں کس نے ڈرایا ہوا تھا کہ تم اپنے سسر کا جنازہ نہ پڑھو؟ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارے 3 مان لیا چلیں، ہمارے تو 4 ہیں الحمدللہ، لیکن ان کا صرف 1 ہے، اگر باقی تینوں نے جنازہ نہیں پڑھا تو تمہارے 1 نے بھی تو نہیں پڑھا نا۔ اگر انہوں نے پڑھایا ہوتا، ناراض ہوئے ہوتے کہ بھائی تم خلافت بانٹ رہے ہو، یہ کر رہے وہ کر رہے ہو، میں جنازہ پڑھاتا ہوں، پڑھایا ہوتا تو بات پھر معقول ہو جاتی۔ نہ انہوں نے پڑھایا نہ انہوں نے، سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ کوئی آدمی ہونا چاہیے جو امت کا نظام سنبھالے۔ یہ کوئی ایسے افراتفری والا معاملہ نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل پر وقت لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے وقت لگا، غسل کیسے دیں، باقاعدہ ایک اختلاف کھڑا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے اتارے جائیں، کوئی کہتا ہے نہیں اتارے جائیں، آپ کو دفن کہاں کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مکہ میں، کوئی کہہ رہا ہے مدینہ میں، کوئی کہہ رہا ہے بیت المقدس میں، آپ کی قبر کیسی ہو، کوئی کہہ رہا ہے لحد والی ہو، کوئی کہہ رہا ہے شق والی ہو۔ ان سارے اختلافات میں اور ادھر مشورہ یہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہوگا۔ صحابہ کرام نے وہ مشورہ بھی اسی عرصے میں کر لیا، اور جنازہ بھی سارے لوگ جس طرح کہ اس وقت وہ ثابت ہے وہ بھی سارے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں میں، انصار نے، مہاجرین نے وہ بھی کر لیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ سوال اٹھانے والوں کے اندر کوئی اور تکلیفیں ہیں، ان کو جنازے کی تکلیف نہیں ہے، ان کو تکلیفیں اور ہیں، اور اللہ ان کی وہ تکلیفیں دور کرے، ان کے دلوں کو ایمان کا نور عطا کرے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے نام سے جلتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایران میں ابو بکر نام رکھنا، عمر نام رکھنا، عثمان نام رکھنا ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ وہ آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتے جیسا اس قسم کا نام رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیا سے اٹھا لے، آمین کہیں، یا ان کو ہدایت دے دے، 2 میں سے ایک ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ حجامہ جو کراتے ہیں تو حجامہ بطور سنت صرف بغیر علاج کے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی حجامہ ویسے ہی کراتا ہے کہ چلو میں ایک مرتبہ حجامہ کرا لیتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، عادتاً کراتا ہے، کوئی بات نہیں، کروا لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ دل میں یہ ہو کہ میرے نبی نے کروایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص جسم میں حصہ تھا؟ آپ نے اپنے سر میں حجامہ کروایا ہے،
یعنی درد کوئی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، حجامہ کروایا ہے، حجامہ کروانا ثابت ہے۔ حجامے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین علاج دو ہیں، ایک حجامہ اور ایک آگ سے جو دم لگاتے ہیں۔ یہ بات سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ آگ کا لوہے کا ایک پیس گرم کر کے نا اچھا، تو وہ مختلف جگہوں پہ جیسے حجامہ کرتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ جسم کے، ایسے ہی وہ بھی مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، آگ کے ساتھ جسم کو جلایا جائے مجھے یہ پسند نہیں، لہٰذا دو اچھے علاجوں میں سے باقی کیا بچا؟ حجامہ۔ حجامہ سنت بھی ہے، حجامہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم بھی دیا کہ اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ حجامہ کروائے۔ اور حجامہ کے لیے لگے تو یہ بھی ذکر کرنے کے وقت بھی ہے، مہینے کے ہر روز جائز ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ 17، 19 اور 21 چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخیں ہوں تو افضل ہے، زیادہ مفید ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم بھی تھے، تمام حکیموں کے بڑے حکیم، لہذا آپ نے یہ جو کہا کہ 17، 19 اور 21 میں سے کوئی ایک دن ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی خاص حکیمانہ نقطہ ہے، اور وہ حکیمانہ نقطہ یہ ہے کہ میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ ان 3 دنوں میں خون میں جوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہی انسان، وہی پرزہ، وہی مشین، لیکن 3 دنوں میں وہ تیز چل رہی ہوتی ہے، خون کا فوارہ تیز ہے، اور باقی دنوں میں ذرا کم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کاٹیں گے خون جو ہے وہ جلدی نکل جائے گا جتنا میں نکلنا ہے۔ تو یہ اگر ایک آدمی کو 22 تاریخ کو کوئی تکلیف ہو گئی، کل 21 نکل گئی نا، اب 22 کو تکلیف ہوئی اور یہ تکلیف ایسی ہے کہ یہ پورا مہینہ برداشت نہیں کر سکتا، ابھی تو پورا مہینہ ہی ہو جائے گا نا، آگے کم از کم 19 تک جائے، 3-4 دن کم پورا مہینہ بنتا ہے، وہ کرائے کوئی بات نہیں ہے، منع کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی جیسے ایسے ہی کرانا چاہتا ہے یا احتیاطاً کرانا چاہتا ہے یا معمولی بات ہے کہ چلو کبھی کرا لیں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن کروائے۔ حجامہ پہلے تو کیسے ہوتا تھا، وہ تو لوگ سنگی سے کرتے تھے، حجامہ حجام، آج کل حجام کہتے ہیں باربر شاپ والے کو، جبکہ یہ حجام نہیں ہوتا، یہ حلاق ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیہات میں حجام کہتے ہیں، تو یہ حجام نہیں ہوتا۔ حجام وہ تھا کہ وہ سینگ ہوتا ہے نا، ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے جب یہاں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور آگے جا کے وہ تھوڑا پتلا ہوتا جاتا ہے نا، پتلی سائڈ سے وہ تھوڑا سا اس کو کاٹیں گے تو سوراخ بن جائے گا، اس سوراخ کو منہ میں ڈال کر اس طرف سے اس کو زخم کے جہاں پچنے لگائے ہیں اس کے اوپر فٹ کر کے ادھر سے سک کرتے، کھینچتے تھے۔ اسی لیے آپ نے حجام کی کمائی کو خبیث قرار دیا، حرام نہیں کہا، خبیث قرار دیا کہ منہ کے زور سے یہ خون کھینچتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زور سے اندر سے خون کا چھینٹا گلے میں آ جائے، تو کہا کہ حجام کی کمائی خبیث ہے، حرام نہیں، جائز ہے، حلال ہے، لیکن اچھی نہیں ہے۔ تو وہ پہلے یہ تھا۔ پھر حجامے کی دوسری شکل جو ایک میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں حجامہ کرنا ہے، یہاں پچنے لگائے 5-7، اور اس کے اوپر ایک آٹے کی ٹکیا چھوٹی سی رکھی، آٹے کی ٹکیا بنا کے اوپر رکھ دی، نیچے سے خون ابھی تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہوا ہے، ایک یہ کپ لے لے مثال کے طور پر، یہ کپ لیا، اس کے اندر کوئی چیز جلا کے ڈالی اور جلتی چیز کو اس کے اوپر فٹ کر دیا، نیچے آٹا ہے، اندر چمڑے کو وہ آگ نہیں جائے گی، آگ اتنی دیر بلے گی اندر سے وہ آکسیجن کو ختم کر دے گی۔ اب جب اس کے اوپر ایسے بٹھا دیں گے، آکسیجن ختم ہو گئی، اس خالی جگہ کو اب آکسیجن یا کچھ بھی چاہیے وہ سک کرنا شروع کر دے گی۔ وہ جیسے جیسے پھر سک کرے گی، ان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ کتنی دیر وہ رکھنا ہے، جیسے آج والے وہ بھی باقاعدہ دیر رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ذرا چونکہ نظر نہیں آتا اس برتن کے اندر کیا آیا کتنا آیا، تو ایک وقت کے بعد وہ پھر کھول لیا کرتے تھے۔ اور ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ابھی نیا طریقہ دیکھا آپ نے یا نہیں؟
कपिंग वो प्लास्टिक का कप होता है, पचने लगा के उसके ऊपर कप में पीछे से ऐसे हवा के साथ थोड़ा सक करके टक करके छोड़ देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका खून निकालता है और वो शीशे का या प्लास्टिक का होता है, वो नज़र आ रहा है कितना खून निकला है, हर कितना निकलना चाहिए। जब उनकी मर्ज़ी का खून हो जाता है वो दोबारा वही पेन सी लगाते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ शक्लें मुख्तलिफ़ औक़ात में बदलती रही, कल को पता नहीं क्या आ जाएगा, लेकिन ये है हजामे की मुख्तलिफ़ शक्लें जो मेरी नज़र में है। नमाज कसर कितने दिन तक अदा कर सकते हैं? नमाज कसर जो है, अगर कोई आदमी सफ़र में जाता है और उसका इरादा है कि वो 4 दिन से ज़्यादा रुकेगा, 8 दिन 10 दिन 20 दिन रुकने का इरादा तय हो गया, तो वो रास्ते में कसर करे और वहाँ पहुँच के पूरी शुरू कर दे, क्योंकि वो पहुँचते ही मुकीम हो गया, सफ़र ख़त्म हो गया। और अगर किसी का इरादा है कि मैं 3 दिन रहूँगा, 2 दिन रहूँगा, 1 दिन रहूँगा, तो वो वहाँ होते हुए भी कसर पड़ता रहे। 4 दिन से ज़्यादा है तो पूरी शुरू कर दे। ये है उलमाए हनाबला का कौल, और इसे बहुत सारे उलमाए हदीस ने भी पसंद किया कि ये बात मुनासिब है और इसमें काफ़ी एहतियात है। और बाज़ बल्कि बकसरत उलमा का ये है कि अगर कोई आदमी 10 दिन तक रहता है तो वो कसर कर सकता है। 15 दिन का कौल भी मिलता है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह ने काफ़ी अक़वाल निकल किए हैं नैल अवतार में। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका पर 21 दिन मुकीम रहे और कसर करते रहे। आप मक्का में 21 दिन रुके और कसर करते रहे। कहते हैं जहाँ हम 21 से ज़्यादा रुकेंगे वहाँ पूरी पड़ेंगे, जहाँ 21 रुकेंगे वहाँ कसर करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर की। अब उनकी इस बात पर दूसरे मुवाफ़क़त नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो जंग का मौका था, पता नहीं कब हमने वापस जाना है, ये तय नहीं था। अगर ये तय न हो कि वापस कब निकलना है तो 6 महीने, साल, 10 साल भी आप कसर कर सकते। एक जमात किसी ऐसे इलाके में गई और वहाँ जाके फंस गई। वो वहाँ पहुँचे, पीछे से बर्फ़बारी हुई, रास्ते बंद हो गए। अब वो रोज़ देखते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी हम जाएंगे, कल पिघलेगी जाएंगे, परसों पिघले, उन्हें 6 महीने लग गए। तो रोज़ाना वो कसर करते रहे जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब तय हो जाए तो फिर उसके बाद मामला ख़त्म करना हो। अल्लाह ताला मुझे और आप लोगों के नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।